اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک رشتہ دار بھائی نے سعودی عربیہ سے ایک سوال کیا ہے اور ایک ویڈیو کلپ بھیجا ہے مجھے۔ اس کے بارے میں کہوں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون حق پہ ہے، کون ناحق ہے، تو میں نے سوچا اس جواب کو میں کیوں نہ ریکارڈ کر دوں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یقیناً تھوڑا سا ویڈیو طویل ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سنیے، کیونکہ اکثر ہم ان غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو عامت الناس ہیں، سیدھے سادے مسلمان ہیں، وہ بھی ڈاؤٹ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں کئی چیزیں ان کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں پاتے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے جتنے بیانات سنتے ہیں اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے ایتھسٹ ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسل کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور ان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے جو مسلمان نہیں پیدا ہوئے یا مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوئے۔ ان کو بھی تو جنت میں لے جانا ہے، وہ بھی تو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی سوچ، ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ہمدردی سے پیش آئیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، مسلمانوں میں کسی فرقے سے ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، احمدی ہو، کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، اہل قرآن ہو، بھوری ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ بدھسٹ تو خیر ایک الگ دین کے لوگ ہو گئے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ انسان انسان ہے، سب کو لے جانا ہے۔ تو جو کلپ انہوں نے بھیجا ہے وہ کلپ میں آپ کے سامنے پلے کروں گا، اور ہمارے یہ دونوں بھائی جو آپس میں بات کر رہے ہیں، ان اصحاب جو دائی کا کام کر رہے ہیں باضابطہ، تو آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے سب کو، یہ دونوں کو۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پلے کروں گا، اور ایک کے بعد ایک بات کو روک کے میں ان کی بات کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور ہم کو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے، اس حوالے سے یہ کفر ہے۔ اگر صحابہ نہیں ہوتے تو ہم تک قرآن و سنت پہنچتا، انہی کے ذریعے سے ہم تک قرآن و سنت پہنچا ہے۔ اگر صرف چلیے، میں اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ دونوں بھائیوں سے، ایک بھائی ہمارے یہ رائٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ اہل حدیث بھائی ہیں، دوسرے ہمارے بڑے پیارے اور بہت ہی قابل احترام، سبھی قابل احترام ہیں۔ یہ نوجوان بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ دونوں سے بھی، انجینئر محمد علی مرزا اور یہ صاحب کا کچھ نام ہے عبد الباسط، شاید میرے خیال میں ہے، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ پہچان لیں گے ان کو، مجھے نام یاد نہیں ہے۔ ان دونوں بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ دونوں سب سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ دنیا کی، سارے عالمین کی بہترین مخلوق اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اپنے اس مرتبے سے گریے مت۔ کسی کی نکتہ چینی کرنا، کسی کے عیب نکالنا، کسی کو غلط ثابت کرنا، کسی کو کفر کا فتویٰ دینا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ خلیفہ خلف سے بنا ہوا لفظ ہے، میرے بعد، میرے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو یہ اختیارات دے رہا ہے کہ میں تم کو آزادی اور اختیار دے کے جو چاہو کرو، لیکن تمہاری کچھ لمٹ رہے گی۔
جو چاہو کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پانی پہ چلنے لگ جاؤ، ہوا میں اڑنے لگ جاؤ. اگر ایسا کرنا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعے سے کرنا پڑے گا. میں کوشش کروں گا اس کو والیومز میں بدل دوں. ابھی خیال آ رہا ہے مجھے، کیونکہ اتنی بڑی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھے گا. میں آپ کو والیومز کی شکل میں 6-6 7-7 منٹ میں. تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ باضابطہ وضاحت کے ساتھ اتنے چھوٹے سے کلپ میں بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مینی خدا بنانا چاہ رہا ہے. تو پہلے تو میں ان دونوں سے گزارش کروں گا، کیا آپ کو خدا کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ آپ خدا کا مفہوم سمجھ کے بات کر رہے ہیں. خدا کا جو لفظی معنی ہے وہ خودی سے ہے، جو اپنے آپ سے بن گیا ہو اسے خدا کہتے ہیں، جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ترجمے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ دونوں حضرات اور جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے خدا کا مطلب خودی سے ہے. وہ ایک فارسی لفظ ہے، آپ خامخواہ اس کو جو ہے لے کے اللہ تعالیٰ کا میننگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. I'm sorry. تو یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا لفظ ہے، اس کی یعنی اس کے معنی اور مفہوم اگر آپ اردو ترجمہ کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے. اس کے اندر الہ بھی شامل ہے، وہ معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کئی صفات ہیں. آپ اس کو صرف ایک لفظ کے معنی میں لیتے ہیں تو دس از رانگ. جیسے صلاح ایک بہت بڑا لفظ ہے، رحمتوں کے معنی میں ہے، معنی ایک ہی ہے، لیکن کتنی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس میں سب سے بہترین رحمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ ہے قرآن مجید. اسی لیے ہم اس لفظ کو کئی معنوں میں لیتے ہیں. اب صلاح کو ہم نے ترجمہ کر دیا نماز. نماز ایک فارسی لفظ ہے جو سنسکرت سے آیا ہوا ہے. نمو نما سے وہ بنا ہوا لفظ ہے، جھکنا، صرف رکوع کرنا. آپ اتنے بڑے لفظ کو، رحمتوں کے لفظ کو صرف رکوع کرنے کے معنی میں محدود کر کے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں صلاح پہ. آپ قرآن سے پورا صلاح کا لفظ نکالیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کو کتنے بڑے معنی میں استعمال کیا ہے. اس کو الزام لگا دینا قرآن پہ کہ قرآن میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، یہ آپ کی زبان کی محتاجی ہے. معنی تو ایک ہی ہے اجمالی طور پہ، اس کو تفصیلی طور پہ الگ الگ جو ہے بیان کیا گیا ہے. تو آپ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ چلیے میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ یہاں تک یہ ویڈیو کو میں روکوں، اس کا پھر والیوم 2 میں بناؤں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے ہماری غلطیوں کو معاف کریں.